ڈومینو ایفیکٹ پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے؟ ایک گرا تو باری باری سب گریں گے۔ سپریم کورٹ کا سنی اتحاد کونسل کو ریزرو سیٹس دینے کے حوالے سے جو کیس تھا اس کا فیصلہ محفوظ کر دیا ہے، اور میں یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں کہ یہ فیصلہ مجبور کرے گا یا تو سسٹم کو ریورس کرا جائے یا مجبور کرے گا کہ سسٹم کو کولیپس کیا جائے۔ حالانکہ آج کی سنوائی اور باقی سنوائیوں کو دیکھ کے وہاں سے یہ کلیئر ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب میجورٹی میں نہیں ہیں۔ If I ask you today, because there's a statutory declaration which says you belong to I would not, my lord. I know what my lord is saying. میری ایک بات سن لیجیے۔ بات تو سن لیں۔ There's a reason why I'm interrupting with great respect. No. This is a matter before the courts. I would request my lord not to make any comment. I'm not making a... Please, it's sort of comment. کیونکہ اگر میجورٹی میں ہوتے تو شارٹ آرڈر آج ہی آ جانا تھا، لیکن قاضی فائز صاحب نے کہا کہ نہیں، ہم مشاورت کر کے پھر بتائیں گے کہ شارٹ آرڈر کب دیا جائے گا۔ مطلب اب کون سی مشاورت؟ شاید اب شکایت لگائی جائے گی کہ بھائی آپ خود ہی آ کے دیکھ لو، باقی ججز نہیں مان رہے۔ جیکٹ پڑھیے جیسی ہے بابا، ادھر آئیے، کیا کہتے ہیں، کیا نام ہے اس جگہ کا، ہاسپٹل سے آگے، ہاسپٹل سے آگے۔ لیکن اس پہ آنے سے پہلے میں ڈومینوز کی جو لگائے گئے ہیں ڈومینوز، اس کی بات کر لیتا ہوں۔ بجٹ کے آنے کے بعد ایک چیز تو کلیئر ہوئی کہ مہنگائی کم تو نہیں ہونی، الٹا بڑھنی ہے۔ تو اب ڈیلی شہباز شریف صاحب آ جاتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ ہم ہر حال میں آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پیکیج اس منتھ ہی شروع کر دیں گے یا اسی منتھ مل جائے گا، اور کوئی پلان نہیں ہے ان کے پاس سوائے آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ پیکیج کے، چند ادارے بند کرنے کے اور پرائیویٹائزیشن کے۔ ویسے وہ محمد اورنگزیب جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں وہ کہاں ہیں، جن کو ایکسپرٹ بنا کے لایا گیا تھا کہ وہ ملک کو صحیح راہ پہ چلائیں گے؟ مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن لانے والوں کے عقل کا فقدان اسی دن ریئلائز ہو گیا تھا جس دن ان کو لایا گیا تھا، کیونکہ اورنگزیب صاحب ایک بینکر ہے اور ملک کسی کمپنی کی طرح نہیں چلتا ہے۔ چلے اب باقی چیزوں سے تو آسرا نہیں، صرف آئی ایم ایف کا آسرا ہے، اور آئی ایم ایف کا پیکیج 3 چیزوں سے جڑا ہوا ہے۔ ایک، آپ نے ان کی شرطیں کتنی مانی ہیں؟ ہمیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ ساری شرطیں مان لی ہیں، لیکن شہباز بھائی کہتے ہیں کہ نہیں، اب تو اور بھی مشکل فیصلے کرنے ہیں۔ لیکن شرطیں ماننے کے چکر میں جس طرح ٹیکسز لگائے گئے ہیں، عوام بے حال ہو چکی ہے، اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ عوام اور بیزار ہوتی جائے گی۔ تو اب کیا کریں؟ اب خرچہ کم کر لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن کر لیں، جو کہ آئی ایم ایف کی دوسری شرط ہے کہ جو ادارے نقصان میں ہیں ان کو پرائیویٹائز کرو۔ پرائیویٹائزیشن شروع تو کر دی ہے ہمارے ملک نے، لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ کوئی بائر نہیں مل رہا۔ بائر مل بھی جائے تو پرسنل مفادات اتنے ہیں ان سب کے کہ یہ ایک دوسرے کو کچا کھا جائیں گے، کیونکہ پرائیویٹائزیشن کی منڈی میں جو کک بیکس ملیں گی ان کے مزے کون لے گا، سوال یہ ہے۔ اور انٹرسٹنگ از کہ جب آپ پرائیویٹائزیشن کے چکر میں کوئی ادارہ بیچنے جا رہے ہو تو آپ کو سامنے سے یہ جواب مل رہا ہے کہ پہلے آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج تو لے لو، پھر دیکھیں گے۔ تیسری چیز ہے ویسٹ میں کیا حالات ہیں ہمارے ملک کے۔ اب اس وقت جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے وہ تو بالکل ساتھ کھڑی ہے اس گورنمنٹ کی، لیکن میرا سوال ابھی تک وہی ہے۔ جب یو ایس کانگریس کی ریزولوشن آ گئی، جب یو این ورکنگ گروپ کی سٹیٹمنٹ آ گئی، اور جب بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو نومبر میں گھر چلے جانا ہے، تو اس مومنٹ پہ آئی ایم ایف پاکستان کو بیل آؤٹ پیکج دے گا، یہ کسی عجوبے سے کم نہیں ہوگا۔ اور اگر دے دیتا ہے تو پھر ایک اور چیز نکلتی ہے اس سے، لیکن جب مل جائے اس پہ تب بات کریں گے۔ ابھی تو میرے نزدیک نہیں ملے گا آئی ایم ایف بیل آؤٹ پیکج، کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ٹال دے گا آئی ایم ایف نومبر تک۔ یہ چیز ہمیں محسوس ہو چکی تھی، اس لیے ہم چائنا گئے تھے کہ ہمارے 2 مسائل حل کرو۔ ایک ٹیررزم، جس کے چکر میں ہم امریکہ کے بیشتر چکر لگا چکے ہیں لیکن امریکہ نے ابھی تک ہماری کوئی مدد نہیں کی ہے، اور دوسرا پرائیویٹائزیشن یا ایف ڈی آئی۔ لیکن چائنا نے آپ کو 2 چیزیں بولی، اپنی سیکیورٹی خود صحیح کرو اور اپنے ملک میں سٹیبلٹی لاؤ۔ تو اب اکنامی کو صحیح کرنے کے چکر میں 2 اور دروازے کھل گئے ہمارے لیے، وہ ہے سیکیورٹی اور سٹیبلٹی۔ اب سیکیورٹی کا تعلق افغانستان سے ہے ون وے اور دی ادر، اور سٹیبلٹی کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے۔ افغانستان وہ چڑیا ہے جس میں اب یو ایس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، چاہے وہ کتنا بھی بول لے، اور اگر ٹرمپ جیت گیا
تب تو پاکستان بھول ہی جائے آپریشن افغانستان میں، کیونکہ ٹرمپ کا یہ پرانا موقف ہے کہ امریکہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کسی اور ملک میں۔ دوسری جانب افغانستان میں چائنا کو شدید انٹرسٹ ہے۔ اب ظاہر ہے جب پیسے نہیں یا ایکوپمنٹ نہیں ملے تو پاکستان نے کہا کہ ہم خود کر لیں گے، اور پھر ایسے بجٹ میں جہاں عوام میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شاید غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں، وہاں آپ ڈیفنس بجٹ بڑھا دیتے ہو کیونکہ آپریشن کرنا ہے۔ اور امید لگائی ہے یا امید لگائی جا رہی ہے کہ کیونکہ وار امریکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا ملکی انڈسٹریل کمپلیکس کا فیوریٹ سبجیکٹ ہے، تو امریکہ مجبوراً ہمیں شاید کچھ نہ کچھ دے ہی دے گا، جو امریکن وائٹ ہاؤس ریپریزنٹیٹیو کے بیان سے واضح بھی ہو رہا ہے کہ ٹیررزم کے اگینسٹ پاکستان اور ہمارا میوچول انٹرسٹ ہے۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ چیز بھی فروٹفل ہو سکے گی ایٹ لیسٹ نومبر تک، کیونکہ اتنے میجر فیصلے کوئی بھی جاتی ہوئی گورنمنٹ نہیں لیتی، اور اگر لے بھی لے تو افغانستان میں انٹر ہوں گے وداؤٹ اینی ڈپلومیسی، اور اس وقت ڈپلومیسی کا تو نام و نشان بھی نہیں ہے۔ تو یہ خواجہ آصف صاحب کی باتیں اور چائنا کے قریب ہونا، پیوٹن سے ملاقات کرنا، یہ سب امریکہ کو اٹریکٹ کرنے والی چیزیں ہیں، کیونکہ ایک طرف آپ ان کو تڑیاں کروا رہے ہو اور دوسری طرف ان کو افغانستان میں جنگ کی چمک دکھا رہے ہو۔ جب بات آئی اسٹیبلٹی کی تو اسٹیبلٹی کے دو راستے تھے، ایک جو امریکن کانگریس نے اشارہ کیا کہ آپ کے الیکشنز ہی فراڈ ہیں، یعنی جن کا جو حق ہے ان کو واپس کرو یا دوبارہ الیکشنز کرواؤ، یا یہ تو وہ کروا نہیں سکتے کیونکہ پی ٹی آئی ہاتھ سے باہر ہے ابھی، اور اگر مینڈیٹ واپس کیا تب بھی کہانی ایونچولی ری الیکشن کی طرف ہی جائے گی۔ تو اس لیے اسٹیبلٹی چائنا والی پریفر کی جا رہی ہے، جس میں بس روند کے رکھ دینا ہے، کیونکہ چائنا کو تو فرق تھوڑی نہ پڑتا ہے کہ اسٹیبلٹی کیسے آ رہی ہے۔ لیکن اس چیز میں پرابلمز کورٹس ہیں، کیونکہ کورٹس نے بالکل ٹھان لی ہے کہ ہم کسی کے دباؤ میں آ کر فیصلے نہیں دیں گے، چاہے وہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی الیکشن ٹریبیونلز ہوں یا ان کے خلاف ہونے والی مہم پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی فل کورٹ کی ہیئرنگ ہو۔ ویسے یہ غریدہ فاروقی، عمار سولنگی اور حسن ایوب بھائی اب انقلابی صحافی ہو جائیں گے، آپ دیکھیے گا۔ اور انٹرسٹنگ ٹو نوٹ از کہ یہ ہو ہی اس لیے رہا ہے کہ کورٹس کو سوشل میڈیا سے بیزار کیا جائے اور کوئی ایسی ڈائریکشنز کورٹ کی طرف سے آ جائیں جس کا بہانہ بنا کے سوشل میڈیا پہ شدید کریک ڈاؤن کیا جائے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں تو معزز جج صاحبان سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ اتنی توجہ نہ دیا کریں سوشل میڈیا کے اوپر۔ کسی زمانے میں تو ججز جو ہے وہ اخبار نہیں پڑھا کرتے تھے اور لوگوں سے جو ہے وہ کھلے عام ملا نہیں کرتے تھے تاکہ وہ اپنے انصاف فراہم کرنے کا جو فریضہ ہے اس کو بہتر انداز سے جو ہے وہ انجام دے سکیں۔ مگر ججز مینج تو صرف ایک ہی طریقے سے ہو سکتے ہیں، وہ ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، جو ظاہر ہے ریزرو سیٹس کے فیصلے کے بعد ہی کلیئر ہوگا۔ لیکن اس پہ آنے سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون سی گورنمنٹ ہے بھائی اتنی مجبور؟ آپ دیکھ لیں آڈیو لیکس والے کیس سے بچنے کے لیے سرکار نے باضابطہ آفیشلی طور پہ اجازت دے دی ہے ہماری ایجنسیز کو کہ وہ کالز سن سکتی ہیں، ریکارڈ کر سکتی ہیں، میسیجز دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہوگا جس نے سرکولر کے ذریعے کیبنٹ کی منظوری لے کر قانون میں جواز پیدا کیا ہے کہ ایجنسیز پورے ملک میں یا پورے ملک کی پرائیویسی میں انٹرفیرنس کر سکتی ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے تو وہ تو پہلے بھی کرتے تھے، بالکل کرتے تھے سر، لیکن وہ چیز لیگلی ایڈمیسیبل نہیں تھی، یعنی ایویڈنس کے طور پر پیش نہیں کی جا سکتی تھی۔ اب یہ ایویڈنس کے طور پر پیش کی جا سکے گی۔ حالت تو دیکھیں یار کہ اب لیگلی ہم سب کی پرائیویسی ایک 18 گریڈ کے آفیسر کے ہاتھ میں ہے۔ میرے نزدیک یہ انتہائی کروشل معاملہ ہے اور آئی ایم سرپرائزڈ کہ اس پہ اتنا ری ایکشن نہیں آیا ہے ابھی تک۔ عمر ایوب صاحب نے بولا ہے لیکن کیا بولنا، اب کوئی پوچھے تو جواب آئے گا کہ ٹیررزم ہے، وہاں ہاں وہی ٹیررزم جس کی وجہ سے بیشتر آپریشنز کر چکے ہیں ہم اب تک، اور اب یہ نیا آپریشن لانچ کیا جا رہا ہے۔ آپریشن عزم استحکام 2 جگہوں پہ ہونا ہے، ابھی کلیئر نہیں ہے کہ ہونا کس طریقے سے ہے، کیونکہ اگر آئی بی اوز یعنی کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہونے ہیں تو وہ رکے کب تھے؟
خیر ایک بلوچستان میں ہونا ہے اور دوسرا کے پی کے میں. بلوچستان میں پولیٹیکل سپورٹ تھی آپ کو جب تک بگٹی زندہ تھا. جب بگٹی کو مار دیا تو پولیٹیکل سپورٹ چلی گئی اور تب سے اب تک آپ لڑ ہی رہے ہو وہاں پر, لیکن آلموسٹ نو سکسیس. اسی طرح کی سچویشن کے پی کے میں بھی ابھر جائے گی اگر آپ نے کے پی کے میں وہاں کی پولیٹیکل سپورٹ یا پولیٹیکل لیڈرشپ کے علاوہ کوئی آپریشن کیا. حالانکہ کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیہ ہو یا سوشل میڈیا پہ چلنے والی ویڈیوز, اس سے کلیئر ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہر حال میں یہ آپریشن کرنا چاہتی ہے. مگر آئی اسٹل بلیو کہ بحالت مجبوری آپ کو وہاں پولیٹیکل سپورٹ چاہیے ہوگی. اس لیے شاید پھر اچانک سے یہ اے پی سی کا کانسیپٹ آیا ہے. لیکن پھر وہاں بھی سوچا ہوگا کہ یار اگر اے پی سی میں آل پارٹیز کانفرنس میں اگر پارٹیز نے اتفاق نہیں کیا تو آپریشن پہ کیا سگنل جائے گا دنیا کو. اسی لیے میں یہ 100% سمجھتا ہوں کہ آل پارٹیز کانفرنس کی ڈیٹ تبھی دی جائے گی جب اندر سے یہ کنفرم ہو چکا ہوگا کہ ساری پارٹیز اتفاق کر رہی ہیں اس آپریشن کے حوالے سے, انکلوڈنگ پی ٹی آئی. بلوچستان میں آپ کو پرواہ نہیں ہے پولیٹیکل سپورٹ کی. آپ اتنے سالوں سے لگے ہوئے ہیں اور اب بھی لگے رہیں گے, اس میں کیا ہے, کیونکہ وہاں تو آپ نے سرفراز بگٹی صاحب کو بٹھا دیا ہے, وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے. پرابلم تو کے پی کے میں ہے, اور کے پی کے میں پولیٹیکل سپورٹ پی ٹی آئی کی ہے, جے یو ایف اے کی ہے اور اے این پی کی ہے. وہ پی ٹی ایم والوں کی بھی ہے لیکن وہ اس لسٹ سے باہر ہے, کیونکہ ان کے سامنے تو اگر اسٹیبلشمنٹ الٹا لٹک جائے تب بھی وہ نہیں مانیں گے اس آپریشن کے لیے. اس لیے ان کو تو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں. رہ گئی پی ٹی آئی اور جے یو ایف اے اور اے این پی. جے یو ایف اے اور اے این پی اس مومنٹ پہ آپریشن کے لیے ماننا ان کا بہت مشکل ہے, لیکن ان دونوں کی مخالفت یا ان دونوں کا جو اختلاف ہے وہ اتنا میٹر بھی نہیں کرتا, کیونکہ ان کے پاس اتنا نمبر نہیں ہے اور ان کے پاس نیگوشیٹ کرنے کو بھی کچھ نہیں ہے. لیکن پی ٹی آئی کے پاس تو نمبر بھی ہے اور نیگوشیٹ کرنے کے لیے بھی ہے. اس لیے اب یہ وہ مومنٹ ہے جہاں پی ٹی آئی سے ٹاک شروع ہو گئے ہوں گے, باضابطہ طور باقاعدہ ہو گئے ہوں گے. اسی لیے ہی مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بولا کل کہ پی ٹی آئی والے شاید ابھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ باتوں میں سنجیدہ ہے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کو ایک کمیٹی بنانی تھی اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے ڈسکس کر کے عید کے بعد ایک تحریک شروع کرنی تھی. وہ کہاں گئی؟ لیکن مولانا فضل الرحمان کی طرف سے پی ٹی آئی کے بھی تھوڑے سے ٹرسٹ ایشوز ہیں, کیونکہ مولانا کی پارٹی نے اس ریزرو سیٹس والے فیصلے میں الیکشن کمیشن کے موقف کی تائید کی ہے. مگر جیسے میں نے کہا تھا کہ پرابلم کے پی کے میں ہے, اور کے پی کے میں پی ٹی آئی بھلے ہی اس وقت پولیٹیکل سپورٹ لے کے بیٹھی ہو, وہاں سینٹیمنٹ ایسا ہے, یعنی کہ پلس ایسی ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی مشکل ہوگی اگر وہ اس آپریشنز کے حوالے سے کوئی سمجھوتا کرتی ہے. دیکھیں پی ٹی آئی گھوم پھر کر میجرلی 3 ڈیمانڈز ہوں گی پی ٹی آئی کی, اور معاملات پرسنل ہونے کی وجہ سے ڈیل بھی کچھ پرسنل ہی ہوگی. پی ٹی آئی کے لیڈرز باہر آنا, انکلوڈنگ عمران خان, کسی کو سزا دے کر کریئر خراب کرنا اور کسی کو ریٹائر کرنا, زیادہ سے زیادہ یہی ڈیمانڈز ہوں گی. لیکن اس سے کے پی کے کا جو سینٹیمنٹ ہے اس کو ٹھنڈا کرنا عمران خان صاحب کے لیے مشکل ہوگا. یہ میں نے کیوں بولا, کیونکہ حال ہی میں عمر ایوب صاحب کو ہٹایا گیا تھا, اور بقول عمر ایوب صاحب کے کہ یہ استعفیٰ میرا خان صاحب نے منظور کیا ہے, لیکن وہ تبدیلی رک گئی. کیوں؟ کیونکہ میرے خیال میں کوشش یہ تھی کہ پنجاب سے کسی پارٹی کے عہدے دار کو یہ عہدہ دیا جائے, لیکن کے پی کے میں پلس ایسی ہے کہ خان صاحب کو بھی یہ فیصلہ واپس لینا پڑ گیا. تو مطلب اگر اس آپریشن کے مد نظر پی ٹی آئی کوئی سمجھوتا کرتی ہے تو نقصان پی ٹی آئی کا بھی ہو سکتا ہے. کہ جس جماعت کی آپ بات کرتے ہیں وہ یہ کہتی ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے صرف بات کریں گے. اسٹیبلشمنٹ سے تو بات کرتے کرتے انہوں نے اس پہ ڈویژن کا بھی جنازہ نکال دیا, اپنا بھی جنازہ نکال دیا. اب آ جائے کلیکٹیو منظرنامے پہ. اگر ریزرو سیٹس والے فیصلہ حق میں جاتا ہے وفاق کے, یعنی کہ اس پی ڈی ایم والوں کے, تو چیزیں کلیئر ہیں. اسٹیبلٹی فورس کی جائے گی ملک کے اوپر, عجیب و غریب قسم کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوگی, قاضی فائز صاحب کو ایکسٹینشن مل جائے گی, اور پھر ظاہر ہے کتنی بھی بھونڈی قسم کی قانون سازی ہو, کتنی بھی مورلی ویک یا مورلی کرپٹ اسمبلی ہو, کتنا بھی بائزڈ طریقہ نکالا جائے ججز کو مینیج کرنے کا, قاضی صاحب کا تو ظاہر پرانا موقف ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے, اور اگر گورنمنٹ نے سپریم کورٹ کو بھیج دی اپلیکیشن پی ٹی آئی کو بین کرنے کی تو شاید پی ٹی آئی بھی مجبور ہو جائے گی.
اور پھر مورے تیار ہیں اس مجبوری کو استعمال کرنے کے لیے، چاہے وہ فواد چودھری ہوں، شیخ رشید ہوں، محمد زبیر ہوں۔ بائی دا وے یہ محمد زبیر صاحب کی باتیں سن کے یہی محسوس ہو رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں نہیں بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک انٹرسٹنگ موو ہوگا اگر پاکستان پیپلز پارٹی میں فٹ ہوتے ہیں ایسے لوگ، اس پہ بھی آتا ہوں میں، لیکن ان ساری کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے راستہ صاف نہیں ہوگا سر، اس سے آپ کے مسئلے بڑھ جائیں گے، کیونکہ جب پی ٹی آئی کو یہ محسوس ہوگا کہ وہ واقعی پھنس چکی ہے تو اس کو کیا پڑی ہے کہ وہ نیگوشیٹ کرے، اور اگر نیگوشیٹ کے بجائے وہ واقعی روڈز پہ نکل آئی اور احتجاج کرنے کے لیے، تب کتنوں کو پک اندر کریں گے اور کتنوں کو ماریں گے، اور آپ کے آپریشن کا کیا ہوگا جس کے لیے کے پی کے میں پی ٹی آئی کے سپورٹ کے علاوہ آپ کچھ کر نہیں سکتے، الٹا مشکل میں پڑ جائیں گے۔ اور آپ کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے نہ ملک میں مہنگائی کم ہوگی، نہ ہی اسٹیبلٹی آئے گی۔ وقتی تو دبایا جا سکتا ہے لیکن چیزوں کو دبانے سے چیخیں اٹھتی ہیں، اور اتنے چارجڈ ماحول میں چیزوں کو دبانے سے صرف سسٹم کولیپس ہی ہوگا۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی عقل سے سوچ رہا ہوگا۔ اگر ریزرو سیٹس والے فیصلہ پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کے حق میں آتا ہے تو ڈومینو ایفیکٹ جس کے بارے میں نے شروع میں ذکر کیا وہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ جب فل کورٹ کا فیصلہ ججز اپنی مرضی سے دیں گے تو وہ سگنل جائے گا ملک کی تمام کورٹس کو، اور پھر وہ بھی اپنے فیصلے اپنی مرضی سے دیں گے۔ اس لیے یہ ہمارے کچھ سینئر تجزیہ نگار بیٹھے ہوئے ہیں یہ بتانے میں کہ مارشل لا لگ جائے گا اگر ججز اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں کوئی تنازع اٹھا، لیکن وہ بھی میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ اس مومنٹ پہ مارشل لا لگانا امپاسبل ہے۔ اور جب فیصلہ پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کے حق میں آیا تو اب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا راستہ بھی نہیں بچے گا، اور ظاہر ہے پھر ججز بھی مینج نہیں ہوں گے، اور جب ججز مینج نہیں ہوں گے تو ٹریبونلز میں فارم 45 والی گیم کو وہ ایکسپوز کر دیں گے، مطلب کہ نہ صرف پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کو ریزرو سیٹس ملیں گی بلکہ ان کے جو ہارے ہوئے امیدوار ہیں وہ بھی ونر ڈکلیئر کر دیے جائیں گے۔ اب پھر ظاہر ہے پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کے پاس بیشتر آپشنز موجود ہوں گے، جیسے کہ وہ ڈیمانڈ کریں پی ایم شہباز سے کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، اسپیکر سے بھی ووٹ آف کانفیڈنس کی ڈیمانڈ کی جا سکتی ہے، سینٹ کے الیکشنز متنازع ہو جائیں گے اور سینٹ کے الیکشنز دوبارہ کروانے ہوں گے، جس سے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی صاحب سے بھی ووٹ آف کانفیڈنس کی ڈیمانڈ کی جا سکتی ہے۔ اب جب یہ ساری چیزیں ہوں گی اس مومنٹ پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا رول بہت امپورٹنٹ ہوگا، اس لیے شاید محمد زبیر صاحب کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں فٹ کیا جا رہا ہے، اور پھر موقع ہوگا کہ سبھی ڈومینوز کو ایک ساتھ گرا دیا جائے اور ملک میں نئے الیکشنز کروائے جائے۔ اس لیے شاید خاقان اور مفتاح بھی اپنی پارٹی لے کر میدان میں آ گئے ہیں، کیونکہ دیکھیں ترین صاحب کے ساتھ تو زبردستی جوڑا جا رہا ہے سب کو، یہ دونوں تو ایسے ہیں کہ ان پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اور اگر کوئی نون لیگ یا پیپلز پارٹی کا ناراض بندہ ڈومینوز کے گرنے کے بعد ری تھنک کرے یا سوچے کہ یار میں پی ٹی آئی میں جاؤں کیونکہ پی ٹی آئی جیت رہی ہے، تو وہ شاید خاقان عباسی صاحب والوں کی پارٹی جوائن کر لے، اور پھر یہ عین ممکن ہے کہ سچویشن ایسی بنے کہ پی ٹی آئی کو خاقان عباسی صاحب والی پارٹی کے ساتھ اتحاد بنانا پڑ جائے، اور شاید پی ٹی آئی کو بھی اس چیز سے مسئلہ نہ ہو، مگر اٹس ٹو سون ٹو سے۔ ابھی تو صرف دیکھنا اتنا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کس کروٹ بیٹھتے ہیں۔